تین قسمیں ہیں، تمتع، قران اور مفرد۔ مفرد کا مطلب ہے کہ اکیلے حج کا ہی احرام باندھے نیت کر کے اور بس ایام حج کے اندر صرف حج ہی ادا کرے، یہ تو سب کے لیے جائز ہے۔ باہر سے آیا ہوا، دور سے، پاکستان سے گیا، کہیں اور سے گیا، وہ بھی کر سکتا ہے، اور وہاں کے رہنے والے بھی حج مفرد کر سکتے ہیں۔ اب مسئلہ حج تمتع کا یا حج قران کا۔ حج قران کہتے کس کو ہیں؟ حج قران کہتے ہیں کہ جب اس نے میقات سے احرام باندھا، حج اور عمرے کی دونوں کی نیت کر لی، اور حج تمتع کہتے ہیں کہ دونوں کی نیت نہیں کی، وہاں سے احرام باندھتے وقت عمرے کی نیت کر لی، یہاں کے عمرہ کر کے پھر حرم کے اندر سے ہی اس نے جو ہے وہ دوبارہ حج کا احرام بھی باندھ لیا، نیت اس نے ایک ہی سفر میں دونوں کی ہوئی۔ اب یہ حج تمتع میں یہ ہوتا ہے کہ حج اور عمرہ الگ الگ کر رہا ہے، حج قران میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں اکٹھے کی احرام باندھا ہوا ہے، اور حج تمتع میں الگ الگ احرام باندھتا ہے، بس یہ فرق ہے۔ باقی یہ کہ اس نے یہ عبادتیں دونوں ہی سر انجام دینی ہیں، دونوں کی نیت کی ہوئی ہے۔ اب یہ قران اور تمتع جو ہے نا، یہ دونوں صرف باہر سے آنے والوں کے لیے جائز ہیں۔ آگے یہ اطار ہے، جو باہر سے آئے ہیں نا، میقات سے احرام باندھیں گے، ان کے لیے جائز ہے، اور جو لوگ وہاں کے رہائشی ہیں، حاضر المسجد الحرام، یہ جو وہاں کے رہائشی ہیں، ان کے لیے اجازت نہیں، وہ تو پھر کبھی بھی کر سکتے، وہ تو وہیں کے رہائشی ہے نا، عمرہ تو پھر کبھی بھی کر سکتے ہیں، سارا رش ختم ہو جائے گا، سب لوگ چلے جائیں گے، ان کا تو گھر یہی ہے، یہیں سے احرام باندھے جتنے روز عمرہ کرتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ۔ اور پورا کرو حج اور عمرہ کو اللہ کی رضا کے لیے، پس اگر تم روک دیے جاؤ تو جو میسر ہو تمہیں قربانی ادا کرو، اور اپنے سروں کو مت منڈواؤ جہاں تک کہ وہ قربانی اپنے مقام تک پہنچ جائے۔ کہ جو شخص تم میں سے مریض ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو اس کو چاہیے کہ بدلے میں روزے رکھے یا صدقہ کرے یا قربانی کرے۔ آیت نمبر 196 ہے، یہاں سے 8 وہ آیات شروع ہو رہی ہیں جن کے اندر حج کے احکامات بیان کیے گئے۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے۔ تو احکام کا سیکھنا بھی بھائی بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، پورا کرو حج اور عمرہ کو۔ یہاں پورا کرنے کا حکم فرمایا، وہ حج اور عمرہ کی فرضیت نہیں ہے، اس لیے کہ حج اور عمرہ، حج کی فرضیت تو پہلے ہو چکی، سورۃ آل عمران کے اندر ہے غالباً، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ، اس آیت کے اندر ہو چکی حج کی فرضیت۔ اب یہ ہے کہ ایک بندے نے حج کا احرام باندھ لیا یا عمرے کا احرام باندھ لیا، اب اس پر یہ فرض ہو گیا۔ عمرہ، حج تو ویسے ہی فرض ہے، عمرہ جو ہے وہ بھی سنت ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے بخاری شریف میں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، جس طرح حج فرض ہے عمرہ بھی فرض ہے؟ فرمایا نہیں، عمرہ فرض نہیں ہے، اگر تم کر لو تو تمہارے لیے ثواب کی چیز ہے۔ امت کا اتفاق ہے اس بات پر، اجماع چلتا آ رہا ہے شروع سے کہ عمرہ جو ہے وہ سنت ہے۔ ہاں، اگر کسی شخص نے اس کا احرام باندھ لیا تو اب اس کو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اب اگر بیچ میں چھوڑے گا تو اس کو قربانی دینی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی بندے کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، اب نفلی روزے ہم رکھتے رہتے ہیں سال کے دوران، جمعرات کا روزہ رکھ لیا، سوار کا روزہ رکھ لیا، یا ایام 20 کے روزے رکھ لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار یہ رکھا کرتے تھے۔ تو نفلی طور پر ہم نے اگر یہ روزہ شروع کر دیا تو فرض ہو جائے گا، اب اگر توڑ دیا تو اس کی قضا ہوگی۔ حالانکہ پہلے نہ رکھتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، نہ رکھتے، سارے سال میں کوئی منع، ضروری نہیں ہے کہ کوئی روزہ رکھو، نہیں رکھنا نہ رکھو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر شروع کر دیا تو پھر ایسے ہی نوافل نماز ہے۔ اب ہم میں سے کسی کے اوپر نفل نماز فرض نہیں ہے،
لیکن شروع کر دی تو اس کے بعد اس کو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اب حج کی فرضیت جو ہے نا وہ دوسری آیات سے ہمیں پتہ چل گئی ہے، لیکن یہاں پر جو ہے اس کو پورا کرنے کا حکم ہے۔ اگر تم نے احرام باندھ لیا ہے عمرے کا، حج کا، تو پھر اس کو پورا کرو، یہ حکم فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ اس آیت کے اندر نا دو چیزوں کی دلالت خاص طور پر معلوم ہوتی ہے الفاظ سے۔ اتمو کے اندر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جتنے آداب اور جتنے اعمال حج عمرہ کے بتلائے گئے ہیں ان کو پورا پورا ادا کرو۔ اتمو پورا پورا ادا کرو، ان کے اندر کمی کوتاہی نہ کرو، ان اعمال کے اندر، ان آداب کے اندر جو شیڈول اللہ پاک نے بتلایا ہے، جو طریقہ کار، جو روٹین بتلائی، اس کے مطابق پورا کرنا ہم نے اس کو، اس کے اندر کمی نہیں کر سکتے، زیادتی نہیں کر سکتے۔ تو عموماً جب ہم حج کے مسائل نہیں نہ سیکھتے حج پہ چلے جاتے ہیں، عمرے کے مسائل نہیں سیکھتے عمرے پہ چلے جاتے ہیں، عموماً ہم سے یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں آداب کے اندر۔ اور پھر ساتھ میں ایک اور جو اللہ پاک نے لفظ فرمایا، دیکھو آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا ایک علوم سے بھرا ہوا ہے۔ فرمایا کہ للہ اتم الحج والعمرۃ، حج اور عمرہ کو پورا کرو للہ، اللہ کی رضا کے لیے۔ مطلب حج سے مقصود یہ نہ ہو میں حج پہ جا رہا ہوں لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں گے، یا کوئی ریاکاری ہو، کوئی دکھلاوا مقصود ہو۔ میں نے تو الحاج اتنے حج کیے ہیں، 10 حج کیے ہیں، 20 حج کیے ہیں، 30 حج کیے ہیں، تو یہ کوئی مقصود نہ ہو اتنا بڑا، ورنہ مال بھی خرچ کیا اور اتنا بڑا رسک ہے کہ بندہ سفر بھی کرتا ہے، طبیعت کا، سب چیزوں کا، یہ سب کچھ کر کے قربانیاں دے کے بندہ جو ہے وہ جاتا ہے، اور جا کر اگر دکھلاوے کے لیے وہاں پر کوئی کام کر رہا ہے تو یہ سارا کا سارا جو ہے نا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ آج کل یہ ہمارا بہت یہ مطلب ہے کہ شیطانی کام چل پڑا ہے کہ لوگ مطاف میں سیلفیاں لینے سے باز نہیں آتے۔ مطاف کے اندر تصویریں بن رہی ہیں، ویڈیوز بن رہی ہیں، جہاں پر طواف کر رہے ہیں، مطلب اتنی سب سے روئے زمین کی مقدس ترین جگہ مسجد حرام بیت اللہ، وہاں پر بھی ہم لوگ جو ہے نا وہ چھوڑتے نہیں ہیں اس کام۔ ایسی ہمیں موبائل کی بیماری لگ گئی، تو اس لیے فرمایا کہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا، دکھلاوا نہیں کرنا کہ میں ویڈیوز بناؤں گا، تصویریں بناؤں گا، احرام باندھا ہوا، سر منڈوایا ہوا، اس کی تصویریں کھینچ رہے ہیں، اور کھینچ کر اب احرام کھول دیا، مدینہ منورہ جا رہے ہیں، روضہ پاک سامنے ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو کر تصویریں، کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی؟ اللہ کو دکھانا، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کے اندر، اللہ دلوں کے اندر دیکھ رہے ہیں، اس کی رضا کے لیے ہے نا۔ ہاں وہ کہہ دے میں نے قبول کر لیا ہے، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے، وہ کچھ کہے یا نہ کہے، وہ ہمیں حاجی صاحب کہے یا نہ کہے۔ یہ فرمایا گیا اتم الحج والعمرۃ، حج اور عمرہ کو پورا بھی کرو اور کرو بھی اللہ کی رضا کے لیے، للہ، اللہ کی رضا کے لیے، کسی اور مقصد کے لیے نہ۔ اچھا جی آگے آگا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تم حج عمرہ کا احرام باندھنے کے بعد روک دیے گئے ہو تو پھر کیا کرنا ہے؟ یعنی کوئی مجبوری بن گئی، ایسی کوئی بیماری آ گئی یا کوئی اور مجبوری بن گئی یا دشمن کی وجہ سے تم روک دیے گئے۔ اصل میں یہ آیت جو ہے نا وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی، تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے احرام تو باندھ کر تشریف لے، عمرے کا احرام باندھ کر یہاں پر آ گئے، اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جانسار 1400 صحابہ اکرام ہیں، یہاں پر پہنچ گئے، لیکن حدیبیہ کے مقام پر سن 6 ہجری میں آ کر جو ہے آگے دشمن نے روک دیا، احصرتم، روک دیے گئے۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں اب احرام بھی کھولنا ہے، ظاہری بات ہے، احرام کی حالت میں تو نہیں رہ سکتے، اس کے لیے یہ ہے فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پھر قربانی دو، جو میسر ہو، اونٹ دے سکتے ہو، گائے دے سکتے ہو، بکری دے سکتے ہو، کم از کم بکری ہے تو اس کی قربانی تمہیں دینی پڑے گی۔ اور فرمایا کہ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، ہاں اب یہ جو تم نے قربانی دینی ہے نا، یہ قربانی اس طریقے پر دینی ہے کہ اس میں ترتیب ہوگی، پہلے قربانی دینی ہے، پھر سر منڈوانا ہے، پھر احرام کھولنا ہے۔ اور یہ ترتیب جو ہے نا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو واجب ہے کہ پہلے قربانی ہو، پھر سر منڈوایا جائے، پھر احرام کھولا جائے۔ اور باقی حضرات، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 2 شاگرد ہیں، ان کے حضرات بھی، اور دیگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ آیت ہے، دوسرے حضرات نے دوسری احادیث سے اس کے اندر گنجائش نکالی ہے۔ دوبارہ حال
ابھی میں اس لیے یہ بات تھوڑی سی عرض کر رہا ہوں، ورنہ یہ میں ائمہ کا فقہی مسائل کے اندر یہ اختلاف عرض نہیں کیا کرتا، تو یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ابھی موجودہ صورتحال جو ہے نا یہ بڑی گمبھیر ہو چکی ہے۔ پچھلے سال ہمارے کچھ ساتھی کو یہ مسئلہ پیش آیا، جنہوں نے وہاں یہ مجھے جو ہے نا میسج کر کے بھی پوچھا کہ جو ہے اب سعودی حکومت لازمی ہے کہ سعودی حکومت کہتی ہے کہ پیسے حکومت کو جمع کروا دو، وہ قربانی کریں گے، اور حکومت کا بڑا اچھا انتظام ہوتا ہے اور وہ قربانی کرتے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں لاکھوں میں حجاج کرام ہیں، ایک دن میں قربانی ہو بھی نہیں سکتی چاہے جتنا بھی وہ انتظام کر لیں، 2-4 دن لگ ہی جاتے ہیں قربانی کرتے کرتے۔ تو اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ حاجی پریشان ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری قربانی ہوگی یا نہیں، ہم سر مڈوائیں اور احرام کھولیں، اور ادھر انہوں نے جمرات کی رمی بھی کرنی ہے، احرام کھولنے کا ٹائم بھی آ گیا، احرام بھی کھولنا ہے، اب کیا کریں؟ تو اب یہاں پر تمام علماء نے اس بات پر، چونکہ مجبوری بن گئی ہے، اب دوسرے جو ائمہ کرام ہیں، تینوں ائمہ کرام اور امام محمد، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ان حنفیوں کے نزدیک بھی اب یہ فتویٰ دیا اس بات پر کہ آپ لوگ اب اس میں ترتیب واجب نہیں رہی۔ وہ فتویٰ دیا ہے جو ان حضرات کا فتویٰ ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا سر منڈوا کے اپنے اعمال باقی شروع کر دو، احرام کھول دو، جمرات کی رمی کرو، شیطان کو کنکریاں مارو، باقی اعمال شروع کر دو۔ قربانی حکومت کبھی اطلاع دے دیتی ہے کہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے، وہ ایپ بنی ہوئی ہے، اس کے اوپر بتا دیتے ہیں کہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے، اگر اس نے اطلاع نہیں بھی دی تو آپ لوگ اپنے اعمال جاری رکھو۔ تو اب یہاں پر اللہ پاک جل شانہ فرمانے وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، جو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل بھی ہے کہ تم اپنے سروں کو نہ منڈواؤ یہاں تک کہ تمہاری قربانی اپنے مقام پر پہنچ جائے۔ مقام کا مطلب یہ ہے کہ وہ قربانی حدود حرم میں جا کر ذبح ہو جائے، پھر سر منڈواؤ، پھر اس کے بعد جو ہے اپنا احرام کھول دو۔ جو حج کی عمرے کی وضع اختیار کی ہوئی ہے نا، جو شکل اختیار کی ہے، وہ شکل پھر تبدیل کرنے کی اجازت ہے، پہلے قربانی کرو پھر سر منڈواؤ۔ ایسا ہی ہوا، صحابہ کرام سارے حضرات انہوں نے جو ہے قربانیاں کی، قربانیاں کرنے کے بعد پھر سر منڈوائے، پھر اس کے بعد احرام کھولا۔ یہ تفصیلی واقعہ ہم سورہ فتح کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں، صلح حدیبیہ کا۔ یہ یہاں تک تو یہ مسئلہ ہوگا۔ آگے فرمایا فمن کان منکم مریضا، اگر کسی کو ویسے ہی دشمن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بیماری ایسی مجبوری بن گئی، بیماری، فمن کان منکم مریضا او بھی اذى من رأسہ، یہ سر میں کوئی تکلیف ہے، کیونکہ اب تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، اب تو حج سے 2-4 دن پہلے پہنچتے ہیں، صاف ستھرا ماحول ہے اور ایسا مسئلہ نہیں۔ پہلے زمانے میں چلتے تو 6-6 مہینے سفر کرتے، احرام باندھ لیتے یہیں سے، اب اونٹ پہ سفر ہو رہا ہے، گھوڑوں پہ سفر ہو رہا ہے، خچروں پہ، گدھوں پہ سفر ہو رہا ہے، 6-6 مہینے لگ گئے، 2-2 مہینے لگ گئے، مہینہ لگ گیا، گھر سے احرام باندھ کے چل پڑے، اب سر بھی نہیں منڈوا سکتے، جوئیں پڑ گئی سر میں، کوئی اور مسئلہ مسائل ہو گیا، خارش ہوگی بہت زیادہ۔ اسی کو اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد، دیکھیں ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے، ہر مجبوری میں ہمیں طریقہ بتلایا کہ اب نکلنا کیسے ہے اس مجبوری سے۔ فمن کان منکم مریضا، اگر کوئی مریض ہو، او بھی اذى من رأسہ، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جائے، تو اب وہ سر منڈوانا چاہتا ہے، حج عمرہ ادا نہیں کیا اس نے، سر منڈوانا چاہتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب تک احرام باندھا ہو، بال کسی حصے کے جسم کے نہیں منڈوا سکتا، نہ سر منڈوا سکتا ہے، ایک بال بھی نہیں توڑ سکتا، اس کا ضروری اہتمام ہے۔ اب منڈوانا چاہتا ہے تو اب کیا کرے؟ ففدیۃ من صیام، اب بدلے میں روزے رکھے، اور صدقۃ، یا صدقہ دے، اور نسک، یا قربانی کرے، ان میں سے کوئی بھی کرے، مالدار ہے تو قربانی کر لے، صدقہ دے دے، مالدار نہیں ہے تو روزے رکھے۔ اب یہ جو صدقہ کرے، قربانی کرے، روزے رکھے، اس کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے، مطلقاً بیان کیا گیا ہے، لیکن احادیث میں اس کی تفصیل موجود ہے، صحیح احادیث، بخاری مسلم کی حدیث موجود ہے، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ روزے جو ہیں نا وہ 3 رکھنے ہیں، 3 روزے رکھے گا، اگر اس کو مجبوری بن گئی، اور اس کے بعد سر منڈوا سکتا ہے وہ مجبوری۔ اور اسی طرح صدقہ کرنا ہے تو صدقۃ الفطر، 6 مسکینوں کو صدقۃ الفطر دینا ہے۔ صدقۃ الفطر 2.25 سیر گندم ہے، 2.25 سیر سے تھوڑا سا زیادہ، 2 سیر سے کم، یعنی 2 کلو گندم ایک مسکین کو، 6 مسکینوں کو دینا ہے، یہ صدقہ کی تفصیل ہے۔ اور نسک، یا قربانی ہے، قربانی میں وہی بات آ گئی، کم از کم بکری اور زیادہ سے زیادہ اونٹ اور یا گائے، جو بھی وہ ذبح کر سکتا ہے، جتنی حیثیت ہے اس کے اندر۔ یہ تو یہ مسائل، الگ الگ مسئلہ بیان ہو رہا ہے، آیت کے چھوٹے چھوٹے حصے ہیں۔ اور فرمایا کہ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور جب تم امن کی حالت میں ہو، یعنی نہ کوئی سر میں تکلیف ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے،
خیر و عافیت کے ساتھ ہیں اور ہم حج اور عمرہ کے لیے چلے گئے ہیں، تو اب کیا ہے، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فمستیسر من الہدی، اب جو شخص عمرہ کی حج کے ساتھ عمرہ کی بھی سعادت حاصل کرے، فائدہ حاصل کرے، اس کو چاہیے کہ قربانی دے شکرانے کے طور پر۔ یہ بتا دیا کہ حج تمتع اور حج قران، ایک بات تو آگے بھی آ رہا ہے، حج تمتع اور حج قران جو ہے نا، حج کی 3 قسمیں ہیں، تمتع، قران اور مفرد۔ مفرد کا مطلب ہے کہ اکیلے حج کا ہی احرام باندھے نیت کر کے اور بس ایام حج کے اندر صرف حج ہی ادا کرے، یہ تو سب کے لیے جائز ہے۔ باہر سے آیا ہوا، دور سے، پاکستان سے گیا، کہیں اور سے گیا، وہ بھی کر سکتا ہے، اور وہاں کے رہنے والے بھی حج مفرد کر سکتے ہیں۔ اب مسئلہ حج تمتع کا یا حج قران کا۔ حج قران کہتے کس کو ہیں؟ حج قران کہتے ہیں کہ جب اس نے میقات سے احرام باندھا، حج اور عمرے کی دونوں کی نیت کر لی، اور حج تمتع کہتے ہیں کہ دونوں کی نیت نہیں کی، وہاں سے احرام باندھتے وقت عمرے کی نیت کر لی، یہاں کے عمرہ کر کے پھر حرم کے اندر سے ہی اس نے جو ہے وہ دوبارہ حج کا احرام بھی باندھ لیا، نیت اس نے ایک ہی سفر میں دونوں کی ہوئی۔ اب یہ حج تمتع میں یہ ہوتا ہے کہ حج اور عمرہ الگ الگ کر رہا ہے، حج قران میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں اکٹھے کے لیے احرام باندھا ہوا ہے، اور حج تمتع میں الگ الگ احرام باندھتا ہے، بس یہ فرق ہے۔ باقی یہ کہ اس نے یہ عبادتیں دونوں ہی سر انجام دینی ہیں، دونوں کی نیت کی ہوئی ہے۔ اب یہ قران اور تمتع جو ہے نا، یہ دونوں صرف باہر سے آنے والوں کے لیے جائز ہیں۔ آگے یہ آتا رہا ہے، جو باہر سے آئے ہیں نا، میقات سے احرام باندھیں گے، ان کے لیے جائز ہے، اور جو لوگ وہاں کے رہائشی ہیں، حاضر المسجد الحرام، یہ جو وہاں کے رہائشی ہیں، ان کے لیے جائز نہیں، وہ تو پھر کبھی بھی کر سکتے، وہ تو وہیں کے رہائشی ہے نا، عمرہ تو پھر کبھی بھی کر سکتے ہیں، سارا رش ختم ہو جائے گا، سب لوگ چلے جائیں گے، ان کا تو گھر یہی ہے، یہیں سے احرام باندھے، جتنے روز عمرہ کرتے رہیں بے شک وہ۔ اب جو باہر سے آئے ہوئے مہمان ہیں، ان کے لیے اللہ پاک جل شانہ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر وہ ان کے پاس، چونکہ دوبارہ روز تو نہیں آیا جاتا اتنے پیسے بھر کے، اتنا ٹائم نکال کے، تو وہ ایک ہی سفر سے دونوں فائدے اکٹھے اٹھا سکتے ہیں، یعنی حج اور عمرہ دونوں اکٹھے کر سکتے ہیں۔ اکٹھے کرنے کا مطلب یہ کہ ایک احرام کے اندر، ایک سفر کے اندر دونوں اکٹھے کر سکتے ہیں، یعنی 9 تاریخ سے پہلے وہ عمرہ کر لے گا، عمرے سے فارغ ہو جائے گا، اور 9 تاریخ کو، پھر 8 تاریخ کو احرام باندھ کر اپنا حج شروع کر دے گا اس کے بعد ذی الحجہ کے۔ اب یہ ترجمہ دیکھیں ہم، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، جس نے حج کے ساتھ عمرہ کا بھی فائدہ حاصل کیا، فمستیسر من الہدی، اب اس کو چاہیے کہ شکرانے کے طور پر قربانی ادا کرے۔ ہمارے حاجی عام طور پر حج تمتع کرتے ہیں، عام طور پر زیادہ یہی کیا جاتا ہے ہمارے حاجی، حج قران بھی کریں تو اس کا اہتمام کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا فمن لم یجد، اب انہوں نے شکرانے کے طور پر، چونکہ 1-2 عبادتیں اکٹھی کی ہیں ایک ہی سفر میں، شکرانے کے طور پر اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں کہ وہ جو ہے قربانی دیں شکرانے کے طور پر۔ فمن لم یجد، اگر کسی کے پاس قربانی نہیں ہے، حج تمتع حج قران کر لیے، قربانی نہیں ہے، اس کا حل اللہ پاک جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں فمن لم یجد فصیام 3 ایام فی الحج و7 اذا رجعتم، اب اس کے پاس قربانی نہیں ہے، حج تمتع حج قران کر چکا ہے، تو اس کو 10 روزے رکھنے ہیں، 10 روزے رکھنے ہیں۔ اب روزوں کی ترتیب یہ ہے کہ حج کے ایام میں 3 روزے رکھ لے گا، 9ویں تاریخ تک 3 روزے پورے کر لے اپنے، حج کے دن تو شروع ہو گئے ہیں نا، حج کا مہینہ شروع ہے، تو 3 روزے رکھ لے گا، و7 اذا رجعتم، اور جس وقت وہ ایام اپنے حج کے اعمال سے فارغ ہو جائے گا، باقی 7 روزے بعد میں رکھے گا احرام کھولنے کے بعد، وہیں رکھ لے چاہے یہاں آ کر رکھ لے۔ اذا رجعتم کا لفظ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے مقام پر بھی جا کے رکھ سکتا ہے، تو 10 روزے اس ترتیب سے رکھنے ہیں، 3 روزے وہیں رکھنے پڑیں گے ایام حج میں، اور جو ہے باقی روزے یہاں آ کر رکھے گا، تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 پورے روزے ہو جائیں گے۔ اور فرمایا کہ یہ جو سہولت ہے نا، ایک ہی سفر میں، ایک ہی احرام میں دونوں کر لیں کہ حج اور عمرہ کی، یہ صرف ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ اللہ کی طرف سے سہولت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد حرام کے پاس رہنے والے نہ ہوں، وہاں کے رہائشی نہ ہوں، مقامی نہ ہوں۔ مقامی تو پھر بھی کر سکتے ہیں، یہ باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کے لیے سہولت ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور اللہ سے ڈرتے رہو، مطلب یہ کہ حج کے جو اعمال ہیں نا، عموماً ان کے اندر ہم سے کمی بیشی ہو جاتی ہے، کوشش کریں ایسے لاپرواہ نہ ہوں وہاں پر
जाता है बंदा चंद दिन के लिए, और ख़रीदारी के अंदर, बाज़ारों के अंदर सारा नूर जो अल्लाह पाक से हासिल किया है, सारी ज़िंदगी तो तरस तरस के दुआएं करके बंदा पहुंचता है, और वहाँ जाकर इन चीज़ों में आदमी पड़ जाए तो बस वहाँ अगर गिफ्ट भी लाना हो तो हम लोगों ने ये रवाज बनाया हुआ, बस बड़े से बड़ा गिफ्ट यही होता है, आदमी सफ़र से कहीं से आता है, खजूर है और जमज़म। ये चीज़ जो हमें यहाँ नहीं मिलती, अब तो खजूर भी यहाँ मिलने लग गई है, जमज़म है, खजूर है, क्योंकि आदमी को यकीन होता है कि मैं वहाँ से लाया हूँ, कन्फर्म जमज़म है, कन्फर्म ये वहाँ की खजूर है, तो आदमी जो है वो ऐसी एक दो चीज़ें लाए, वो भी बाद में जाकर लाए, उसके लिए बाज़ारों के चक्कर ना लगाए, डरता रहे। हज के जो जितने अफ़आल हैं उनके अंदर कमी बेशी ना करे, वकूफ़ अरफा फ़र्ज़ है, तवाफ़ फ़र्ज़ है, नज़रों की हिफाजत करे ख़ास तौर पर। और एक और बड़ी अहम बात है, वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, बेशक अल्लाह की सज़ा बड़ी सख्त है। जो शख्स ये कहता है ना कि मैं बार बार हज के लिए जाऊँ, उसको चाहिए कि वहाँ के लोगों की कमियाँ ना देखे। ये सबसे बड़ी बात है, इंतहाई नुस्खा है कि वहाँ के लोगों की ना कमियाँ देखे ना यहाँ आके बयान करे। मैंने वहाँ देखा मक्के के लोग बड़े सख्त थे, नौजुबिल्लाह, वो ऐसे करते थे, वो ऐसे करते थे, शुरतों ने ऐसे कर दिया, वो मस्जिद बैतुल रोज़ा रसूल के पास खड़ा नहीं होने देते हमें। देखिए वो नज़म है, हम वहाँ होते तो पता नहीं क्या करते। ये तो अल्लाह ने उन लोगों को चुना है खिदमत के लिए, वो किस तरीके से, ये उन्हीं का हिस्सा है, यकीन माने हमारे बस की बात नहीं है। इतने इतने लंबे दस्तरखान लगाने रोज़ाना की बुनियाद पर, और इतने लोगों की खिदमत करना, बोल बोल के थक जाते हैं, समझा रहे हैं हाजी इधर चलो, हाजी इधर चलो, ऐसे करो ऐसे करो। ये तो अल्लाह पाक ने उनको चुना हुआ है, बाकी कोताहियाँ हर किसी में होती हैं, हम कौन सा साफ सुथरे हैं। अगर वो कर रहे हैं तो हम भी बहुत कुछ कर रहे हैं, इनसे बढ़कर कर रहे हैं। तो इसलिए वहाँ कोताहियाँ नहीं देखनी किसी की, और उसको आकर यहाँ पर बयान नहीं करना। मुशक्क़तें हैं, हदीस पाक है, हज किस चीज़ का नाम है पूछा गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल हज्जु वस्सज्जु, एक तो लोगों की तकलीफें बर्दाश्त करने का नाम हज है। धक्के आएंगे, इधर से धक्का लगा, वो जाकर जो पता नहीं मिला, हतीम से बंदा मिला, मतलब इधर से उठाया एक रेला आता हाजियों का, वो मतलब धक्के लगे, कुछ हो, किसी को बुरा नहीं कहना। और गिड़गिड़ाने का नाम हज है, आहुजारी का नाम, अल्लाह को मनाने का नाम हज है। अल्लाह के वहाँ पर गए तो ये इसलिए फरमाया वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, और जान लो कि अगर तुम हज में कोई कमी कोताही करोगे तो अल्लाह की सज़ा बड़ी सख्त है। फिर अल्लाह पाक दोबारा तौफीक नहीं देते, तौफीक छीन देते हैं, ये सबसे बड़ी सज़ा है। बाकी भी अल्लाह पाक जल्ल शान डरा है। आयत नंबर 196 हमारी मुकम्मल, काफ़ी सारे अहकाम इसके अंदर आ गए हैं। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। दुआ कर लें।